let's talk about first what are actually photons. فوٹونز بیسیکلی ایک ایسے انرجیٹک پارٹیکلز ہیں، ایک پیکٹس آف لائٹس ہیں جو اسمال پیکٹس ہیں جو موو کر رہے ہوتے ہیں ایک بیم کی صورت میں. یعنی ان ریئل ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رے آ رہی ہے سن سے، لیکن وہ رے ایکچولی اسمال پیکٹس ہوتے ہیں، ڈسکریٹس انرجی ہوتی ہیں. ہر فوٹون کی اپنی اپنی انرجی ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ امپنج کر رہی ہوتی ہے، پینیٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک فینومنا پرووک کیا گیا ود البرٹ آئنسٹائن تھیوری ان 1905 وچ از نون ایز فوٹو الیکٹرک افیکٹ. انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں فوٹون میں یعنی ریز میں ایک ڈسکریٹ انرجی پیکٹس ہیں. جب وہ ڈسکریٹ انرجی پیکٹس کسی مٹیریل پر جا کر پینیٹریٹ کریں، وہ اپنی پراپرٹیز کو چینج کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ میں اگر کسی ٹیبل کو موو کروں تو ٹیبل ایک جگہ سے موو ہو کے دوسری جگہ ایک جگہ سے اسٹیبل ہوگا، دین وہ کسی اور جگہ موو ہو جائے گا. اسی طرح اگر فوٹون کسی مٹیریل پہ جا کے امپنج کرے تو وہاں کے پر اندر موجود الیکٹرانز اپنی جگہ چینج کر کے دوسری جگہ موو ہو جائیں گے. یہ ایک فوٹو الیکٹرک افیکٹ البرٹ آئنسٹائن نے انٹروڈیوس کروایا 1905 میں. فوٹونز کا کوئی میس نہیں ہوتا، اس کی بیسیکلی جو ویلوسٹی کیلکولیٹ کی گئی ان ویکیوم وہ ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. یہ فوٹون جو ہوتے ہیں، جو ریز ہوتی ہیں، یہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ود فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ، جو کہ نیکسٹ کچھ گرافس میں آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہوگا. ہمارے پاس فریکوینسی ہوتی ہے، ویو لینتھ ہوتی ہے اور ویلوسٹی ہوتی ہے، جس کو کمپائل کر کے ایک فارمولا ڈیزائن کیا گیا ہے وچ از کالڈ V = F لیمڈا. اس فارمولے سے ہم ڈفرینٹ فوٹونز کی ویو لینتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر کسی فوٹون کی ویو لینتھ گیون ہے تو اس سے فریکوینسی نکال سکتے ہیں، اگر دونوں چیزیں گیون ہیں تو ہمیں اس کی ویلوسٹی کا پتہ چل سکتا ہے. ویلوسٹی آف فوٹون از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا فریکوینسی. اگر آپ اس گراف میں دیکھیں یا ویژول میں دیکھیں، ان ویژولز میں ہمارے پاس کچھ اسپیکٹرم گیون ہے. اسپیکٹرم کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ویوز فارم گیون ہیں. اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریڈیو ویو سے. ریڈیو ویوز میں ہمارے پاس جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ بیسیکلی لانگر ویو لینتھ ہوتی ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہم شارٹر ویو لینتھ کی طرف موو کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک خاص رینج آتی ہے جو ہماری آئیز بیئر کر سکیں، جو ہماری آئیز دیکھ سکیں. وہ ریز کیا ہے، وہ جو رینج کیا ہے وہ ہے 700 نینو میٹر سے 400 نینو میٹرز. تو یہ جو خاص رینج ہے یہ ہماری آئیز بیئر کر سکتی ہیں، ہم ان ریز کو دیکھ سکتے ہیں لائیو. جس طرح اگر آپ ابھی لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھے ہیں، اگر آپ کا لیپ ٹاپ کا کلر بلیک ہے تو اٹ کمز ان اے ویزیبل رینج. اگر آپ کوئی اسکائی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بلو کلر میں، تو اٹ کمز ان اے ویزیبل رینج. تو ہمارے پاس ویزیبل رینج جو ہے وہ تقریباً 700 نینو میٹر سے 400 نینو میٹرز ہے. اور جیسے جیسے آگے موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس فریکوینسی زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں جو فوٹونک انرجی ہے وہ ہائر ہوتی رہتی ہے. اب گاما ریز کی ہم بات کرتے ہیں. گاما ریز میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس فوٹونک انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کوئی اسپیسیفائڈ اکوپمنٹ، اسپیسیفائڈ کلوتھس یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ہائر فریکوینسی ہماری باڈی ٹیشوز کو افیکٹ نہ کریں. ہمارے پاس اوپر جو یہ ایگزامپلس گیون ہیں بلڈنگز کی، ہیومنز کی، بٹر فلائز، نیڈل پوائنٹ، پروٹوزونز، مولیکیولز، ایٹمز، اٹامک نیوکلائی. یہ بیسیکلی یہ ریڈیو ویوز کی ایک لینتھ ہے. یعنی کہ ایک ریڈیو ویو جس کی لوور فوٹونک انرجی ہے، اس کی ایک لینتھ ایک بلڈنگ کے برابر ہے. پھر ہم جیسے جیسے کلوزر ٹو گاما ریز پہنچتے رہتے ہیں تو اس کی ایک ویو اٹامک نیوکلائی کے برابر ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہائی جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے ٹیشوز کو اور ہمارے کیمیکلز جو ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہے. تو اس لیے ہم اس کی پراپر کلوتھنگ کرتے ہیں. بڑی بڑی مشینز یوز کرنے کے لیے XRD وغیرہ اس طرح ہم اس کی پراپر کلوتھنگ یوز کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویلوسٹی کیسے امپیکٹ کر رہی ہے. جو ویلوسٹی ہمارے پاس یونیورس میں موو ہو رہی ہے، جو یونیورس میں لائٹ موو ہو رہی ہے، اس کی ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے. بٹ جب ہم
فوٹونز میں بات کریں تو وہ ویکیوم میں نہیں آتا. جب ہم یہاں پر ارتھ پر کھڑے ہیں تو وہ ویکیوم میں نہیں آتا, اس کی ڈفرینٹ ویلوسٹی ہوتی ہے. سو دیٹس ہاؤ وی کمپیئر دا سی ان ویکیوم اینڈ وی اسٹینڈنگ ان ارتھ velocity, not C. So here you will see a pictorial graph, pictorial view of different visible wavelength, جس میں ہمارے پاس start ہو رہا ہے 380 نینومیٹر سے لاسٹ 750 نینومیٹر تک. تو یہ ہماری ویزیبل رینج ہے, اور اس میں جو فوٹون انرجی ہے جو ہماری آئیز بیئر کر سکتی ہیں وہ ہے 1.98 سے لے کر 2.75 الیکٹران وولٹ تک. تو یہ ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں جو ہم ویزیبلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہم ڈفرینٹ آپٹیکل ایکسپیریمنٹس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ہم گاما, ایکس رے, الٹرا وائلٹ ایکسیٹرا پر. سو موونگ آن انٹو اے اسمال ایگزامپل آف نومیریکل. اگر ہمارے پاس ایک ویو لینتھ گیون ہے 6430 A, دس از ناٹ ایکچولی A, دس از ایمسٹرانگ. ایمسٹرانگ is equal to 10⁻⁻10. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی ویو لینتھ گیون ہے, اس کی ہم نے کوئی فریکوینسی فائنڈ کرنی ہے. وہ فریکوینسی فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا یوز ہوگا جو کہ میں نے ابھی بتایا, C is equal to F lambda. اینگسٹرانگ کو کنورٹ کرنا پڑے گا 6430 into 10⁻⁻19 میٹر کو نینو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو یہ 643 نینو میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دین ہم اس میں ویلیوز پٹ کریں گے. سی کی ویلیو ہمارے پاس 3 into 10⁸, اینڈ ہمارے پاس جو ویو لینتھ گیون ہے وہ ہے 6.430 into 10⁻⁻7 میٹر. 643 نینو میٹر ہوگا, یہ ابھی میٹر میں ہے. دین ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فریکوینسی آتی ہے 4.67 into 10⁻14. اب اس کو کنورٹ کریں گے 467 تو یہ ٹیٹرا ہرٹز ہو جائے گا, جو کہ ہے 10 into 10⁻12, جو کہ ہمارے پاس اس گراف میں بھی ٹیٹرا ہرٹز میں گیون ہے. اب ہم اس رینج کو دیکھتے ہیں کہ کس رینج میں آ رہی ہے. 400 آلموسٹ آئی تھی 467, تو 467 کس رینج میں آتی ہے ہمارے پاس 400 سے 480, تو اٹ مینس کہ یہ ریڈ کلر ہے. ٹھیک ہے, ریڈ کلر کی ویو لینتھ پر ہمارے پاس یہ فریکوینسی گیون ہے. اب ہمارے پاس ایک 1 ملین پر سیکنڈ کی فریکوینسی گیون ہے, لیکن اب ہم نے ایک ویو لینتھ فائنڈ کرنی ہے, جو کہ ہم دوبارہ وہی فارمولا یوز کریں گے. C is equal to F lambda, اس کو ری ارینج کریں, lambda is equal to C/F. C کی ویلیو پٹ کریں, اور ملین از اکول ٹو 10⁻6. 1 ملین از 10 لاکھ, تو 10⁻6. اب یہ واپس اوپر جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا 3 into 10⁻2 which is approx 300 میٹر, جو کہ ہماری رینج میں نہیں ہے کیونکہ یہ فریکوینسی بہت زیادہ ہے. 300 میٹر از ناٹ از our رینج.